علیکم۔ ناول ستمگر ایپیسوڈ 15 اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت میرے چینل کی تمام ناول کی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن ایزیلی مل سکے۔ شروع کرتی ہوں آج کی ایپیز دعا کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کی جائز دل کی مراد پوری کرے، آمین۔ عمل کی آنکھ کھلی، اسے اپنے چہرے پر احان کی گرم سانسیں محسوس ہوئی۔ عمل نے ہڑبڑا کر دیکھا تو احان کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ احان نے اپنا بازو اس کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ احان گہری نیند میں تھا۔ عمل نے اس کا بازو اپنے حصار سے ہٹانا چاہا مگر بے سود۔ احان نے کافی سختی سے اس کے گرد اپنا بازو لپیٹا ہوا تھا۔ احان، عمل نے پکارا مگر احان ابھی بھی گہری نیند میں سو رہا تھا۔ بدتمیز انسان، کیا کہہ رہا تھا؟ میں سالوں سے سویا نہیں، مجھے نیند نہیں آتی۔ جھوٹا انسان، کتنی گہری نیند میں ہے، کیسے مزے سے سو رہا ہے۔ عمل غصے سے بڑبڑائی۔ احان، اس بار عمل نہایت ہی اونچا احان کے کان میں چلائی تھی اور اپنی کہنی احان کے پہلو میں رسید کی۔ احان ہڑبڑاتا ہوا اٹھا۔ احان کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے تو احان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ دوسرے پل اپنے پاس عمل کو دیکھ کر جیسے بے یقین ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ عمل کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتا اس کے ہونٹوں پر جھکا اور شدت سے اس کے ہونٹوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ آنکھیں بند کیے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ عمل نے احان کے سینے پر مکے برسائے مگر احان اس کے رد عمل کی پرواہ کیے بغیر اپنا جنون اس کے ہونٹوں پر اتارتا رہا۔ تکلیف کی وجہ سے عمل کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے اور عمل نے اپنی مزاحمت بھی ترک کر دی تھی۔ عمل کے وجود میں کپکپاہٹ محسوس کر کے احان پیچھے ہوا تھا۔ عمل سیٹ سے ٹیک لگائے اپنے نڈھال وجود کو سنبھال رہی تھی۔ احان عمل کو ہی دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہت روانگی سے بہہ رہے تھے۔ احان نے لب کاٹتے ہوئے خود کو کوسا۔ وہ نیند سے جب اٹھا تو اسے کچھ یاد نہیں تھا، بس اپنے سامنے عمل کو دیکھا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ جانتا تھا اس نے کچھ زیادہ ہی شدت اس کے ہونٹوں پر دکھائی ہے۔ وہ کیا کرتا؟ وہ دیوانہ تھا ان ہونٹوں کا۔ عمل اپنے آنسو صاف کرتی۔ اس نے ایک پل احان کو غصے سے دیکھا تھا، دوسرے ہی پل وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ احان عمل کو گاڑی سے باہر نکلتا دیکھ کر احان بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر تیزی سے عمل کے پیچھے لپکا تھا۔ عمل، کہاں جا رہی ہو تم؟ گاڑی میں بیٹھو، احان عمل کی کلائی پکڑتا ہوا بولا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، میں اکیلی چلی جاؤں گی، عمل غصے سے چیخی۔ عمل، کیا بچپنا ہے، یہ رات کا ٹائم ہے، تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ گاڑی میں بیٹھو، احان تحمل سے بولا۔ احان، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے تمہاری کوئی شرط نہیں ماننی، میں واپس اسلام آباد جا رہی ہوں، عمل غصے سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ عمل، آئی ایم سوری یار، میں اپنے آپ میں نہیں تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، بس تمہیں دیکھا تو مجھے لگا جیسے ہمارے درمیان کبھی کچھ نہیں ہوا۔ تم میری پہلی والی عمل ہو۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور تم پر اپنی شدت نچھاور کر دی۔ احان بے بسی سے بولتے ہوئے عمل کو کندھوں سے تھام کر خود کے مقابل کیا۔ یہی تو مسئلہ ہے آپ کا مسٹر احان، آپ کو یاد ہی نہیں کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ یاد ہوتا تو یوں میرے سامنے تن کر کھڑے نہ ہوتے اور میرے جائز مطالبے پر اپنی بیہودہ شرائط نہ رکھتے۔ عمل احان کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے نفرت سے بولی۔ نہیں عمل، تم غلط کہہ رہی ہو کہ میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ پچھلے 4 سال جس اذیت میں نے گزارے ہیں
وہ صرف میرے علاوہ میرا رب جانتا ہے۔ ہر پل میں نے خدا سے اپنے ظلم کی معافی مانگی ہے۔ راتوں کو کتنی کتنی دیر سجدے میں صرف اپنے ہر عمل، ہر مظالم کی معافی مانگی ہے۔ تمہیں مانگا ہے، لیکن اب میں تمہاری آنکھوں میں نفرت دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کاش ان 4 سالوں میں تمہیں بھولنے کی دعا کرتا تو شاید آج تمہاری آنکھوں کی نفرت سے مجھے فرق نہ پڑتا۔ تم مجھے چھوڑنے کی خواہش کرتی تو میں تمہاری خواہش فوراً سے پوری کرتا، مگر کیا کروں، تمہیں چھوڑنے کا حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہا خود میں، ورنہ احان ملک اپنے سر دھڑ کی بازی لگا کر تمہاری یہ خواہش پوری کرتا۔ احان بولتے بولتے رکا تھا اور رخ موڑ کر اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عمل اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ جانتا تھا یہ سب بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پتھر سے سر پھوڑنے کے برابر ہے، اور عمل کو پتھر بھی تو اس نے خود ہی بنایا تھا۔ اب چلو گاڑی میں بیٹھو، یوں سڑک پر تماشا مت کرو، اچھا نہیں لگتا۔ 1 2 دن کی بات ہے، پھر احان ملک سے تمہاری جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں گے۔ عمل احان کو کچھ پل گھورتی رہی، پھر خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ احان گہری سانس فضا میں چھوڑتا، خدا کا شکر ادا کرتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ احان خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، عمل خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ احان نے 1 2 دفعہ عمل سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر عمل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ احان لب بھینچے ڈرائیو کرنے لگا۔ احان نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ وہ لوگ 5 بجے نکلے تھے، ابھی بھی تقریباً 6 7 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ گاڑی گاڑی ایک چھٹکے سے رکی تھی۔ گاڑی کو کیا ہوا ہے؟ احان نے سوچتے ہوئے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی تھی، مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ عمل نے احان کو گھور کر دیکھا تھا۔ اب مجھے کیا گھور رہی ہو؟ اس میں بھی میرا قصور ہے کہ گاڑی نہیں چل رہی؟ احان عمل کے گھورنے پر چڑھ کر بولا تھا۔ گاڑی سے اترتا گاڑی کو چیک کرنے لگا۔ احان دوبارہ سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی، مگر گاڑی نے چلنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ عمل گاڑی تو سٹارٹ ہو نہیں رہی، رات کافی ہو گئی ہے، یوں گاڑی میں بیٹھنا بالکل بھی سیف نہیں ہے۔ پاس ہی ایک ہوٹل ہے، ہمیں رات یہیں پر سٹے کرنا چاہیے۔ احان کے بتانے پر عمل نے بیزاری سے سیٹ سے ٹیک لگائی تھی۔ او نو، کہاں پھنس گئی؟ عمل بڑبڑائی تھی۔ احان عمل کے بولنے پر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ احان اور عمل ایک 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہوئے جو نزدیک ہی تھا۔ کاؤنٹر پر پہنچ کر احان نے کاؤنٹر سے پین اٹھا کر اپنے کارڈ کے پیچھے کچھ لکھا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے عمل کی آنکھوں سے بچا کر کیا تھا۔ عمل غصے سے ایک طرف منہ پھیلا کر کھڑی تھی۔ احان نے ریسیپشنسٹ کو وہ کارڈ پکڑایا اور مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ریسیپشنسٹ نے وہ کارڈ پکڑ کر احان کو اوکے کا سائن دیا تھا۔ آئی ایم سوری سر، ہمارے پاس اس ٹائم 2 کمرے اویلیبل نہیں ہیں، آپ کو صرف ایک ہی کمرہ مل سکتا ہے۔ ریسیپشنسٹ مسکراتے ہوئے شائستگی سے بولی۔ عمل جو دور کھڑی تھی اس کی بات سن کر پاس آئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے؟ اتنا بڑا ہوٹل ہے آپ کے، اور آپ کے پاس ایک اضافی روم نہیں؟ عمل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے آرام سے بولے تھے۔ سوری میم، اصل میں آج یہاں پر ایک ولیمے کا فنکشن ہے، اس لیے ہوٹل کے تمام رومز بکس ہیں، اور بہت سی بزنس میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، تو اس لیے ہوٹل کے تمام روم بک ہیں، اور یہ روم بھی آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ کو مل گیا۔ ریسیپشنسٹ اس بار بھی شائستگی سے بولی تھی۔ اٹس اوکے میم، کوئی بات نہیں، ہم ایک روم سے ہی کام چلا لیں گے۔ کیوں عمل؟ احان نے عمل کو تائیدی نظروں سے دیکھا تھا۔ عمل غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔
अहान कमरे की चाबी पकड़ता बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरे करते हुए रिसेप्शनिस्ट को थैंक्स कहा। एक्चुअली शी इज़ माई वाइफ, नाराज़ है मुझसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात मानने का। इट्स ओके सर, आप अपनी वाइफ को मनाएं, रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराती हुई बोली। अहान अमल की तरफ गया था जो सोफे पर मुंह फैलाए बैठी थी। चलो अमल, कमरे में चलते हैं। आहान पास आकर बोला। मुझे तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रहना। अमल गुस्से से बोली। अमल क्या हो गया है यार, रात कितनी हो गई है, यहाँ बैठी अच्छी लगोगी, सब क्या कहेंगे। चलो उठो, चलकर थोड़ा आराम कर लो, फिर सुबह निकलेंगे। वादा करता हूँ कुछ भी नहीं करूँगा, प्रॉमिस यार। अमल आहान की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वैसे ही सोफे पर बैठी रही। आहान ने अमल का बाजू पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। अमल, खामोशी से चलो वरना तुम्हें गोद में उठाकर ले जाऊंगा और वो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अमल दांत किचकिचाते हुए बोली। बिल्कुल कर सकता हूँ, तुम्हारा ये नाजुक सा वजूद मुझे बाहों में उठाने से कोई मसला नहीं होगा, इसलिए खामोशी से चलो। अमल आहान की बात सुनकर गुस्से से रुख फेर गई। आहान ने लब भींचकर अमल को देखा और फिर दूसरे ही पल आहान अमल को बाहों में उठाए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। आहान छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीज़ी है। अमल आहान की शर्ट कंधों से दबोचती गुस्से से मगर कदरे आहिस्ता आवाज़ में बोली थी। अमल का रंग शर्म से सुर्ख पड़ रहा था। सामने ही तो एक दो लोगों ने मुस्कुराते हुए ये मंजर देखा था। आहान इसे उठाए लिफ्ट में दाखिल हो चुका था। वो तो शुक्र है लिफ्ट में कोई नहीं था। आहान, मुझे नीचे उतारो प्लीज़, अमल गुस्से से चीखी। बिल्कुल नहीं उतारूंगा, तुम शराफत से मेरी बात सुनती कहाँ हो। अब बड़ी शर्म आ रही है तुम्हें वहाँ होटल लाउंज में इस हुलिये में बैठी थी, आसपास के लोग तुम्हें देख रहे थे, तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब कमरे में ही चलकर उतारूंगा। आहान इत्मीनान से बोलता आहान इत्मीनान से बोलता लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ा और चाबी से डोर खोलते आहान ने इसे अंदर आकर अपनी गोद से उतारा था। अमल का गुस्से से और शर्म से बुरा हाल था। आहान, कितने बदतमीज़ और बेहुदा हो तुम। जब 100 बेशरम मरे होंगे ना तब जाकर तुम पैदा हुए होगे। बाहर कितने ही लोगों ने देखा है, ये सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। अमल गुस्से से चिल्लाई। यही सोच रहे होंगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और यकीन मानो, आज बहुत सी बीवियाँ अपने शोहरों से लड़कर सोएंगी। वैसे मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आज रात उन बेचारे शोहरों को अकेले ही सोना पड़ेगा। आन आँख विंक करता हुआ बोला तो अमल इसे घूरते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए अंदर चली गई। आहान इत्मीनान से बेड पर लेटकर आंखें मूंद चुका था। अच्छा जी, मुझे इजाज़त दें, आज की स्टोरी ख़त्म हो गई। और अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।